الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ المصطفیٰ۔ ماشاءاللہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے ہمیں اپنے فضل سے خالص اپنے دین کی نسبت پر جمع کیا ہے، اور یہ ایام میں جمع ہونا جو ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی آپ حضرات بڑے محبوب ہیں، بہت قیمتی ہیں کہ جوانی کے ایام میں نسبت الہی پر جمع ہو کر اللہ کی اطاعت کی طرف قدموں کا اٹھنا، یہ تو اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے کا ہونا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے محبت کی علامت ہے۔ اللہ محبت کرتے ہیں، ورنہ تو اللہ ایک سبحان اللہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ تو اللہ کی فضل سے رات سے آئے ہوئے ہیں، رات سے آئے نا سب، اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ رات کو اٹھے بھی ہیں، تہجد کا اہتمام بھی کیا ماشاءاللہ۔ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کو بندے بہت پسند ہیں۔ جوانوں کی عبادت تو بعض اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت جو ہیں جوانوں کی عبادت پر فخر کرتے ہیں۔ جوانی یہ دیکھو، یہ میرے بندے جوانی کے جذبات بھی ہیں، ساری چیزیں بھی ہیں، اور یہ اس کے اوپر میری اطاعت پر لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، تو ان کو کس بات نے جو ہے میری اطاعت پر آمادہ کیا، عبادت پر آمادہ کیا؟ کون سی چیز ہے؟ تو اس پر کہنے والے کہنے ہیں آپ کے خوف نے اور جنت کے شوق نے۔ دو چیز، کہ اللہ کا خوف بہت بڑی چیز، ہاں، اور اللہ کی وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی جنت جو ہیں اس کی نعمتوں کا شوق، اس نے بولے اس کی بنیاد پر جو ہے عمل پر کھڑا کر دیا۔ معمولی چیز نہیں ہے، کیونکہ آدمی کو عمل پر جو ہے وہ باہر کی کوئی طاقت یا دنیا کے رولس اور ریگولیشن یا دنیا کے اعتبار سے قانون کے اعتبار سے حکومت کے قوانین جتنے بھی ہیں، کیا اسے حکموں پر کھڑا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہاں، کہ جتنے رولس نکلتے ہیں، جتنے رولس اور ریگولیشن ہوتے ہیں، اتنی ہی جو ہے چھوٹ چھاٹیں اور راستے لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ معاملہ تو یہی ہوتا ہے، لیکن اندر کا اللہ کا خوف جو ہے، جنت کا شوق جو ہے، وہ آدمی کو ہر حال میں عمل پر اور اطاعت پر کھڑا کرتا ہے، چاہے دل مانے نہ مانے، سمجھ میں آوے نہ آوے۔ بہت بڑی چیز، اندر کی طاقت آدمی کو عمل پر کھڑا کرتی ہے، وہ یقین کی طاقت ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جو ہیں چند لوگوں کو، بعض لوگوں کو اللہ رب العزت اپنا عرش کا سایہ دیں گے۔ اس میں 7 قسم کے لوگ، ایک جگہ پر 10 قسم کے لوگوں کو فرمایا، اور اس کے اندر میں جو ہے 2 مرتبہ جوانوں کا ذکر کیا، 2 مرتبہ۔ حالانکہ 7 کوالٹیز کے لوگ ہیں یا 10 کوالٹیز کے لوگ ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں 7 ہی آدمی یا 10 آدمی، یہ اس سے مقصود نہیں ہے۔ اس سے مقصود کیا ہے کہ بھئی 7 آدمی کو عرش کا سایہ ملے گا، 10 آدمی کو ملے گا، کہ نہیں، 7 قسم کے آدمی جن میں یہ صفات ہوں گے، 10 قسم کے آدمی جن میں یہ صفات ہوں گے، اس میں ایک تو ہے صرف 7 قسم کے لوگ یا 10 قسم کے لوگ، لیکن اس میں 2 مرتبہ جوانوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، بڑا مبارک ہے، بڑا مبارک جوان ہے کہ جسے اللہ جوانی میں اپنی اطاعت کی اور عبادت کی توفیق دے دیں۔ ہاں، بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ اپنی اطاعت پر ہمیں کھڑا کر دیں، اطاعت کی توفیق مل جائیں، ہمارے اندر وہ شوق اور جذبہ اور وہ داعیہ پیدا ہو جائیں کہ ہم اللہ کے بن کر رہ جائیں۔ ہاں، کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال سے خوش ہوتے ہیں۔ اگر یہ ہماری جستجو ہو گئی اور یہ ہماری فکر بن گئی اور یہ ہماری سوچ بن گئی، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا کے ہر شعبے میں اللہ ہماری ترقی کی راہیں ہموار کر دیں گے۔ پکی بات ہے، ترقی کی راستے کھلیں گے۔ ہاں، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہیں
اس بات کو فرماتے ہیں جس کا خلاصہ مفہوم، عزت تو اللہ کے لیے ہے۔ عزت کس کے لیے ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ بولو۔ دیکھو اگر ہاں نہیں کرو گے نا تو سو جاؤ گے، ہے نا؟ اس لیے اپنے تو بات چیت کریں گے، بیان علماء کا کام۔ ہاں اب ہم کو بیان کرتے تو آتا نہیں ہے، ہم تو مذاکرہ کرتے رہتے ہیں، سبق سناتے رہتے ہیں تاکہ جو ہے ہماری زندگی میں آ جائے۔ اس لیے ہم تو اسی نیت سے جو ہے سبق سناتے ہیں تاکہ ہماری زندگی میں آوے یہ بات۔ کہتے آپ تو بہت قیمتی لوگ ہیں ماشاءاللہ، بہت پیارے لوگ، بہت قیمتی لوگ ہیں۔ ہاں تو یہ تو آپ کے سامنے مذاکرہ کرنے تاکہ آپ کے کہتے سنتے اللہ کرے ہماری زندگیوں میں اللہ یقینی طور پر عمل کو لا دے۔ اس لیے میرے پیارو یہ بنیادی چیز ہیں کہ ہم اس کو سوچیں۔ کیا ہے بھائی؟ ہاں کہ کس بات کو سوچنا پڑے گا؟ بولو۔ ہاں کہ اطاعت پر کھڑا کرنے کے اعتبار سے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ عزت تو اللہ کے لیے ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ۔ ہاں پھر کس کے لیے ہے؟ رسولوں کے لیے ہے، کہ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر تاجدار مدینہ فخر دو عالم، کالی کملی والے، غمد خضرا والے، سنہری جالی والے، حضرت محمد عربی مکی اور مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک، جو امام الانبیاء بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، سید الاولین والآخرین بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں۔ ہاں ان تک سارے نبی علیہ السلام کے عزت۔ اور پھر کیا فرمایا کہ عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، رسولوں کے لیے، اور پھر عام مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، جو مومن بن جاویں، اللہ کے بن کر رہ جاویں، ان کے لیے اللہ نے عزت کا وعدہ رکھا ہے۔ تو سچ بتاؤ جو اطاعت والی زندگیوں پر آئیں گے تو اللہ انہیں کیا کریں گے؟ عزت کے معیار پر پہنچائیں گے، عزت کی چوٹیوں پر پہنچائیں گے، عزت کے مقامات کو اللہ عطا فرمائیں گے، کہ ماں باپ کے دلوں میں بچوں کی عزت، پڑوسیوں کے دلوں میں عزت، دوستوں کے دلوں میں عزت، لوگوں کے دلوں میں عزت اللہ ڈالتے ہیں۔ کون ڈالتے ہیں بیٹا؟ اللہ ڈالتے ہیں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ عزت جو ہیں ڈگریوں سے نہیں ملا کرتی ہیں، عزتیں عہدوں سے نہیں ملا کرتی ہیں، عزتیں مال کے نقشوں سے نہیں ملا کرتی۔ یہ آج عام دھوکہ ہیں، عام دھوکہ ہیں، اور ہمیں پڑھایا ہی وہ جاتا ہے، سمجھایا بھی وہ جاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ ہوگا تو لوگ سیلیوٹ ماریں گے۔ ارے یہی سمجھاتے نہیں کیا گرم ہوئے نا تب پچھی لوگ کو سلام مار رہی ہوں گے کہ یہ جیب گرم ہوگی تو نہیں، یہ معیار نہیں ہے عزت کا۔ یہ عزت اگر اس راستے سے مل رہی تو وہ تو عزت نہیں ہے، عزت کا دھوکہ ہے۔ کیا ہے؟ عزت نہیں ہے، وہ عزت کا دھوکہ ہے۔ ہاں کہ وہ عزت کیا ہو جو پیسوں کے راستے سے ملے، ڈگریوں کی بنیاد پر، تو وہ تو ڈگری کے اعزاز ہوا، ہمارا اعزاز ہے۔ ہاں ڈاکٹر صاحب تو وہ ڈاکٹری کا اعزاز ہے، ڈاکٹر صاحب کا نہیں ہے، ڈاکٹری کا ہے، ان کے پاس جو فن ہے اس کا ہے۔ انجینئر صاحب تو انجینئرنگ کا ہے، انجینئر صاحب کا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں یہ تو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں بھائی۔ ہاں یہ تو ایسا نہیں ہے کہ انجینئر ڈاکٹر نہیں بننا ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ان شعبوں میں رہ کر پکا مسلمان بننا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مومن بن کے زندگی گزارنا۔ اللہ کے لیے عزت ہیں، رسولوں کے لیے عزت ہیں، اور مومنین کے لیے یعنی اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت کرنے والوں کے لیے اللہ نے عزت کا معیار رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیں۔ ہاں اس لیے بہت ضروری ہیں کہ سب سے پہلے اس جوان کو اللہ جگہ عطا فرمائیں گے جو جوانی میں اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے جڑ کر اپنی زندگیوں کو گزاریں، اللہ سے اپنے معاملوں کو صحیح کرنے کی محنت کریں۔ ہاں اللہ سے اپنے آپ کو جوڑنے کی محنت کریں کہ ہر حال کے اندر میں جب سب کچھ ہم جوانی میں کر سکتے ہیں تو جوانی میں اللہ والے بھی بن سکتے ہیں۔ بس یہ ذہنوں میں ہمیشہ رکھنا ہے، یہ بات اللہ کرے ہمارے ذہنوں میں رہ جائیں۔ ہاں کیا بھائی؟ جوانی میں لائر بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں، ڈاکٹری کر سکتے ہیں، MBA منے بدو آوڑا ہے نا، ہاں یہی ہوتا ہے نا،
મને બધું આવડે. ہاں تو یہ جب یہ بھی کر سکتے ہیں, بی اے بھی کر سکتے ہیں, سی اے بھی ہو سکتے ہیں, سب کچھ جب کر سکتے ہیں تو اللہ والے کیوں نہیں بن سکتے؟ اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ بس پچھی تھوڑا ٹائم پچھی تو مسجد وارود بنی جاؤ سے بات تو یوں کہتے ہیں ہاں کہ پہلے ذرا ٹائم جاتا رہو تو بدو ویل سیٹ ہو جاوے. ویل سیٹ, یہ ویل سیٹ ہونے کا ایسا نشہ اس پر طاری ہوتا ہے کہ بیچارے کی زندگی پوری ہو جاتی ہے ویل سیٹڈ ہونے میں. یہ اپنے آپ کو پوری زندگی ویل سیٹڈ سمجھتا نہیں ہے کہ میں ویل سیٹڈ ہوں, یہ سمجھتا نہیں ہے. یہ ویل سیٹڈ کا معیار جیسے جاتا ہے نا ایسے اونچا کرتا جاتا ہے اپنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے نہ آوے تو کہہ دیو کہ ایسے بول مت کریو, خالی ہاں خالی باتیں کرتے ہو, سمجھ میں تو آتی نہیں ہم کو کچھ. آپ بولتے رہے تو اوپر سے جاتی ہے, باؤنس جاتا ہے, ایسا تو نہیں کرو گے. ارے سمجھ میں نہیں آوے تو پوچھو گے, بولو نا. ہاں بس یہ تو یہ اس سے مزہ آئے گا انشاءاللہ. یہ ہے کہ بھئی اپنے ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں. اللہ کرے یہ مجلس خیر کے وجود کا ذریعہ بنے اور شر و فتنوں کے ختم ہونے کا ذریعہ بن جائے. یہ سب سے بڑی بات ہے, بہت بڑی چیز ہے. تو ویل سیٹڈ کا مقام کیا ہے بھائی؟ روزانہ بڑھتا جاوے. لوگ کہتے ہیں, اللہ والے تو کہتے ہیں بھائی سائیکل والا یوں سمجھتا ہے اسکوٹر آ جاوے تو اپنے کچھ ہو گئے, اور اسکوٹر والا بائک کی طرف, اور بائک والا فور ویل کی طرف, ہاں اور فور ویل آ جاوے تو اونچے ماڈلوں کی طرف. اور آج کے دور کی کچھ ہاں وہ چاہے کیسی بھی ہو, یہ فرمایا کہ اس کے اعتبار سے کہ صاحب یہ معیار یہ ہوگا تو اپنے کو لوگ پوچھیں گے ہاں تو ہمیں یہاں پہنچنا ہے, وہاں پہنچنا ہے. پھر کیا لگے, پھر پوچھتے جاؤ اسے کہ اس کے بعد پھر اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں. پھر کیا کریں گے؟ موت آ گئی تو سب چھوڑ کے چلے جائیں گے. مرنا تو یقینی ہے بھائی, موت تو ہر ایک کو آنی ہے, اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں. کچی مکان والا پکے مکان کی فکر میں لگتا ہے, جھونپڑے والا کچے مکان کی فکر میں, کچے مکان والا پکے مکان کی فکر میں, پکے والا کہ اس سے اچھا فرنیچر, ہاں اور وہ بھی ہو جاوے تو بنگلہ ٹائپ. اس کے بعد ہو جاوے تو کہ پھر تو سب جو ہے ایسی گاڑی نے ایسا یہ وہ. اللہ حفاظت فرمائے. کیا خواہش پوری ہوتی ہے؟ ارے بولو بھائی. اسی لیے میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خلاصہ مفہوم, آدمی کی خواہش تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی, اس کی یہ بھوک ختم نہیں ہوتی ہے. ہاں وہ تو لاؤ کے چکروں میں رہتا ہے. لاؤ جہاں سے آوے وہاں سے لاؤ, جیسے آوے ویسے لاؤ کے معاملے میں رہتا ہے. بس یہی ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے. اس لیے میرے پیاروں سب سے بڑی بنیادی چیز جو ہے, ہمیں اللہ سے اپنے آپ کو جوڑنے کی محنت کرنا ہے. عزت کا معیار تو آسمانوں سے چلتا ہے, چیزوں سے نہیں ہوتا ہے, پیسوں سے نہیں ہوتا ہے, نقشوں سے نہیں ہوتا ہے. یہ تو سارے بہانے ہیں. یہ تو کیا ہے بھائی؟ بہانے ہیں. ہاں یہ اس کے اعتبار سے جو ہیں ہم اپنی ذات کے لیے اس بات کو سوچیں. ہاں دیکھو تیسرے آسمان پر پہنچا ہے, تیسرے آسمان پہ آ جا, واپس زمین پر آ جا بھائی. ہاں اپنے آپ کو سمجھانے کا. میں مسجد ہدا میں, آنند کی مسجد ہدا میں بیٹھا ہوں, ایسا نہ ہو جاوے کہ یہاں بیٹھے کہیں اور چلے جاوے, ہے نا, کہیں اور نہیں جانا, یہیں واپس آنے کا, کھینچ کر اپنے آپ کو. اس لیے بہت ضروری ہے میرے پیاروں کہ سب سے پہلی بات بتائی, عرش کا سایہ کس جوان کو ملے گا؟ جو جوانی میں اللہ کی اطاعت کریں, اللہ کی جوانی میں عبادت کریں. ہاں ورنہ ہمیں تو ایسے لوگ بھی ملے ہیں. ایک مرتبہ ایک صاحب کی ملاقات ہوئی اور بہت سمجھایا, تو اس کے بعد بس اب تھوڑا ٹائم یوں کہ ہاں اس کے بعد تو جو ہے پھر ٹوپی ویلڈنگ کرا دوں گا, یوں کہ تو آپ ایسا تو نہیں کریں گے. ہاں ایسا نہیں, یہ سوچیں گے نہیں کبھی. ٹوپی بولے ویلڈنگ کرا دوں گا. میں ویلڈنگ کرنے کی ضرورت تو جیب میں رکھ, لیکن روزانہ پڑھ کے نماز پڑھ. معاملہ یہ ہے, ویلڈنگ کرا دوں. شیطان جو ہے دھوکے میں آدمی کو ڈالتا ہے. ابھی نہیں, پھر اعمال کریں گے, ابھی نہیں کریں گے, ابھی تو شروعات ہیں, ابھی جوانی ہیں, ابھی تو لوگ کیا کہیں گے, تھوڑا ایسا ویسا ٹپ ٹاپ. ہاں ٹپ ٹاپ رہنے کا وقت ہے, یہ رہ جاوے بعد میں کیا کریں گے؟ پھر مسجد والے. ہاں کہ کب؟ کہ ریٹائرمنٹ کے بعد. ہاں آدمی کی سوچ بنتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے کہ نہیں, اللہ کی یہاں اس جوان کا بڑا مقام ہے کہ جو جوانی میں اللہ کی عبادت اور اطاعت والی زندگی پر اپنے آپ کو ڈالیں.
اللہ کو بڑا محبوب ہیں، بڑا محبوب ہیں، بڑا محبوب ہیں وہ جوان۔ ہاں، اللہ اس جوانوں سے بڑی محبت کرتے ہیں جو جوانی میں اطاعت والی زندگی پر آئے۔ ہاں، جیسے ماشاءاللہ آج اللہ نے جو تہجد کی توفیق دے دی ہے، دعا کریں اللہ سے اور نیت و عزائم کریں، موت تک انشاءاللہ اسے باقی رکھنا ہے انشاءاللہ۔ ہاں، تہجد بھی، فجر بھی، اعمال بھی، ان اعمال کو اپنی زندگی میں باقی رکھنے کی محنت کرنی ہے، وقتی طور پر نہیں کہ یہ اطاعت والی زندگی پر اپنے آپ کو ڈالیں گے کہ اس وقت میں اللہ عرش کا سایہ دیں گے کہ جس وقت میں زمین تانبے کی، آسمان لوہے کا اور سورج سوا نیزے پر، یعنی اتنا اونچا، بس کیسی تپش ہوگی سچ بتاؤ؟ ابھی ہزاروں میل دور ہیں، ہزاروں میل دور، وہاں سے اتنی تپش ہوتی ہے، مئی کے اندر کتنی گرمی لگتی ہے بھائی، کتنی پریشانی ہوتی ہے، کیسے حالات ہوتے ہیں۔ ہاں، اور اس وقت کے اعتبار سے لوگ اے سی تلاش کرتے رہتے کہ کہاں ٹھنڈک مل جاوے۔ اب اتنی نزدیک ہوگا تو کیسی ہولنا کی ہوگی، اس وقت کے اندر اللہ اپنے عرش کا سایہ دیں گے تو کتنا بڑا عزت کا معیار ہوگا۔ ہاں، یہ بات ہے، اللہ اپنے فضل سے وہ عزت ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میرے پیاروں، سب سے بڑی بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے اعتبار سے اطاعت والی زندگی پر آویں، عبادت والی زندگی پر اپنے آپ کو ڈالیں، ہم اللہ کے ہو کے رہ جاویں، اللہ کو اپنا بنانے کی محنت کریں۔ اللہ ساتھ ہو گئے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہم اپنے اللہ کو ساتھ لیں کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہو جائیں، ساتوں زمین آسمان کو پیدا کرنے والا خالق اور مجھے اور آپ کو وجود دینے والا اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ اگر وہ ساتھ ہو گیا تو بیڑا پار ہو گیا، کام ہو گیا۔ اور اس کو ساتھ لینے کے لیے کوئی کچے پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو منوانا بہت آسان، سگی ماں کو منوانے سے زیادہ آسان، ابا کو منوانے سے زیادہ آسان اللہ کو منوانا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف آ جائیں، دو آنسو بہا دیں ندامت کے، اللہ مان جاتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو قریب کر دیتے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہم اس اللہ سے اپنے آپ کو جوڑنے کی محنت کریں کہ جس کے پاس سارے خزانے ہیں۔ دیکھو میرے پیاروں، اگر ہم اللہ سے مانگنے کی عادت بنائیں گے تو اللہ مخلوق سے بے نیازی دے دیں گے۔ سچی بات، پکی بات ہے۔ کس سے دیں گے؟ مخلوق میں ابا بھی ہیں، امی بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، تایا بھی ہیں، بڑے ابا، دادا، سارے کے سارے مخلوق ہیں جن سے ہم اپنی ضرورتوں کو وابستہ کرتے ہیں۔ ابا سے مانگ لیتے ہیں، ہے نا؟ اس لیے اللہ والے کیا کہتے ہیں بھائی، ہم ابا سے مانگنے کو جتنا آسان سمجھتے ہیں، امی سے مانگنے کو جتنا آسان سمجھتے ہیں، کوئی بھی ضرورت پڑ گئی اگر ابا نہ مانے تو امی کے پاس چلے جاتے ہیں، ذہن بناتے امی کا، امی چیز کی ضرورت ہے، ضرورت ہے، ضرورت ہے، ضرورت ہے، اور ان کو منوا کر پھر ابا سے اس کو کرواتے ہیں، ہاں، کہ وہ امی ابا کو کہیں، ہاں، اور پھر کہ ہماری ضرورت پوری ہو۔ کہ اس سے زیادہ آسان یہ ہے کہ ہم ابا امی کو کہنے سے پہلے اللہ کو کہہ دیں اپنی ہر ضرورت کو، ہاں، چاہے قلم ہی کیوں نہ ہو میرے پیاروں۔ کس چیز کی ضرورت ہو؟ بولو، پین قلم، چاہے قلم ہی کی ضرورت کیوں نہ ہو، لیکن کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چہیتے صحابہ میں سے ہیں، ہاں، اور وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ضرورت پڑ جاوے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہیں کہ تکلیف اٹھاتے ہیں، جب بھی ضرورت پڑ جاوے تو ہم سے کہہ دیا کریں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، لیکن اس سے پہلے حضور کہاں گئے تھے جانتے ہو بھائی؟ بھوک کی شدت تھی، 3 دن کا فاقہ تھا، مسجد کی طرف گئے، علماء فرماتے ہیں 2 رکعت پڑھی، پھر 2 پڑھی، پھر 2 پڑھی ہیں، اور اللہ سے مانگ کر گئے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے گرم گوشت اور روٹی پہنچی ہیں۔ تو اس موقع پر جو ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میری اور آپ کی امی سے پوچھا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے کہ یہ تو بھوک کی شدت کی وجہ سے مسجد میں اللہ سے مانگنے گئے ہیں۔ کس سے مانگنے گئے؟ نماز کے ذریعے سے کس سے مانگ رہے ہیں بھائی؟ بولو بھائی، کون مانگ رہا ہے؟ بولو، جن کے پاس میں جنت کی چابی ہیں،
جن کے پاس میں جنت کی چابی ہیں، جن کے ہاتھ میں یوں فرمایا کہ اللہ نے جو ہے یہ کہہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو ہم یہ پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں اور آپ کے ساتھ چلتا کر دیں، سونے کے پہاڑ بنا دیں، ہاں چاہے اتنا لے لیں۔ نہیں فرمایا سچ بتاؤ جتنا چاہتے اتنا لے لیتے؟ نہیں، حکومت پسند کرتے نہ کرتے، چیزیں پسند کرتے نہ کرتے، لیکن نہیں کیا اسے۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بھوک کی شدت کی وجہ سے اللہ سے مانگنے گئے۔ کیوں؟ قیامت تک آنے والوں کو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ جب بھی ضرورت پڑ جاوے تو کس سے کہو؟ اللہ سے کہو، اللہ ہی سے کہنے کے عادی بنو تاکہ ہم لوگوں کی لالچ میں نہ آ جاوے۔ اللہ معاف فرماوے۔ آج ایمان والا پیسوں کی لالچ میں، چیزوں کی لالچ میں، عہدوں کی لالچ میں، ڈگریوں کی لالچ میں ایمان بیچ دیتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ سچ بتاؤ یہی ہے نا؟ نہیں، ہم اپنی قیمت پہچانیں، ہم اپنی قیمت پہچانیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں اتنا قیمتی بنایا ہے میرے پیارو کہ پوری دنیا کا نظام ایک اللہ کہنے کی والے کی طرف سے اللہ چلا رہے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ چلا رہے ہیں، تو ہم تو پوری دنیا کی چیزوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اور چیزوں کے لیے اپنے ایمان کو فروخت کر دیں، چیزوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیں، چیزوں کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر دیں، چیزوں کے لیے ہم جھوٹ بول دیں، چیزوں کے لیے ہم دھوکے دے دیں۔ نہیں، ایمان والا یہ نہیں کر سکتا ہے، ایمان والا یہ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ایمان والا سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سچ بتاؤ کیا نہیں ہو سکتا؟ ارے بولتے رہو یار، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ ہاں، کیونکہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچوں کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے جنہوں نے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں کہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جب جھوٹ بولتا ہے جس کا خلاصہ مفہوم، تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ کیا نکلتی؟ بدبو، اور اس سے جو ہیں فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ ہاں کہ یہ بات ہے کیا بھئی؟ اسی لیے جو ہیں یہ فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہا کہ جھوٹ بولنے والے پر تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آج چاہے میں کچھ بھی کر لوں میرے پیارو، چلو امی کے سامنے میں نے جھوٹ بول کے بہانہ کر دیا، ابا کے سامنے کر دیا، بھائی کے سامنے بہانہ بنا دیا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ جھوٹ ہے کہ جھوٹ سے کیا ہے؟ چہرے کی رونق بھی چلی جاتی ہے۔ یوں کا چہرے کا نور جو ہے نا، وہ نور بھی جھوٹ کے راستے سے ختم ہو جاتا ہے، کہ جھوٹے آدمی کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہیں، اور سچائی کی بنیاد پر اللہ چہرے میں نورانیت پیدا کرتے ہیں۔ یہ بات ہے۔ اسی لیے میرے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دور سے آنے والے دیکھتے ہیں، دور سے کوئی مسافر آتے ہیں، دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، لوگ آتے ہیں نا آقا کے زمانے میں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھتے ہیں، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یوں کہتے ہیں، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، کہ سچ میں نورانیت ہیں، روحانیت ہیں۔ اسی لیے میرا آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، جس کا خلاصہ مفہوم، دو لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ظہور سے پہلے دیے گئے۔ کون سے دو لقب ہیں بھائی؟ صادق ہیں اور امین ہیں۔ صادق بھی ہیں اور امین۔ صادق کے معنی سچ بولنے والا، صداقت والا، سچائی والا، کہ ہمیشہ سچ بولا میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ سچ بتاتا۔ ایک جگہ ایک موقع پر تو کیا فرمایا؟ اگر غصے میں بھی ہو یا خوشی میں بھی ہو، اس زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں نکلا ہے، اور حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلا ہے۔ یہ بات ہے۔ اس لیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی صفات میں سے ہیں، صداقت اور امانت داری۔ امانت داری تو مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ بولو پیارو، سچا ہونا چاہیے۔ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ نہ بولیں۔ ہاں کہ جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچانا بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنے بیٹے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت فرمائی. کیا فرمائی بھائی؟ چند آدمیوں کے بارے میں فرمایا. اس میں سے ایک بات فرمائی، بیٹے جھوٹے آدمی کے ساتھ دوستی مت کیجیو. لو دوستی کیسے کرنی ہے وہ بھی اسلام نے سمجھائے ہیں. دوستی کیسے کی جاوے؟ ہاں کہ جو میٹھا میٹھا ہف کرے اور کڑوا کڑوا تھو تھو کرے، ایسے دوست نہیں. ارے سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بولو نہیں یار، یہ تو یار سمجھتے نہیں ہیں. سمجھتے ہیں؟ ہاں سمجھ میں آ رہی ہے. ہاں کہ وہ اپنا مفاد دیکھیں، اپنی اغراض دیکھیں، اپنی غرضوں کو دیکھیں اور اپنا کام پورا کرانے کی محنت کریں، اپنی خواہشات. تو کیا یہ دوستی ہیں؟ نہیں. اس لیے میرے پیارو ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ ایسے آدمیوں کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے جو ہمارا خیر خواہ ہو. ہاں خیر خواہ ہو. دوستی تو ایسے لوگوں سے کرنی چاہیے. یہ صاف بتا دی بات. جھوٹے آدمی کے ساتھ مت پھٹکیو یوں کا کہ اور ایک جگہ تو کیا فرما جانتے ہو؟ راستہ چلتے ہوئے بھی، دوستی تو بہت دور کی بات ہے، لیکن راستہ چلتے ہوئے بھی اگر ساتھ ہو جاوے تو راستہ بدل دیجیے یوں کا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کی ہے پوری. ہاں تو کس جھوٹے آدمی کے پاس میں مت پھٹکیو. آج یہ جھوٹے ہیلے بہانے سے اپنے گھروں سے اگر کوئی چیز لا رہا ہے یا ہمیں جھوٹی باتوں کے اندر میں لا رہا ہے تو کل ہمیں بھی وہ جھوٹ کے ذریعے سے دھوکہ دے سکتا ہے. یہ پکی بات ہے. ہاں اس لیے کیا کہا جانتے ہو جھوٹے آدمی کے بارے میں؟ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ نے اس بات کو کہا کہ یہ جو ہے دور پانی بتائے گا. ریگستان ہوتا ہے نا، ریگستان میں رن پردیش جسے کہوے بھائی، رن پردیش میں تو دور سے کیا ہوتا ہے؟ رن پردیش میں پانی ہوتا ہے نا بھائی، بہت پانی ہوتا ہے نا. ارے ویسا ہی ہوتا ہے نا بھائی، بہت پانی، دھاڑے مارتا ہوا پانی، اچھلتے ہوئے موجے. بھائی رن پردیش میں تو یہی ہوتا ہے. ارے کیا بات کرتے ہو یار، یہ تو ہیں بھائی رن میں تو یہی ہوگا نا. ارے کیا ہوگا بتاؤ؟ کیا ہوتا ہے؟ ریتی ہوتی ہے، ریت. ہاں ریت کے ڈھیر ہوتے ہیں، لیکن کوئی دور سے دیکھے تو اسے پانی نظر آتا ہے. دھوکہ. دور سے کیا نظر آئے؟ جیسے وہاں پانی ہے. پھر آدمی بھاگتا وہاں پہنچے نا تو صاحب ریت ہے، پانی نہیں ہے، ریت ہے. پھر وہ دیکھے دور پانی ہے، پھر بھاگے تو ریت ہی ریت ہے، وہاں پانی نہیں ہے. تو ایسے یہ جھوٹے آدمی کا معاملہ ہے کہ یہ دور کی چیز قریب بتائے گا اور قریب کی چیز کو دور بتا دے گا. اس لیے دوستی کیسوں سے کرنی چاہیے؟ سچوں سے. ہاں ہمیں فرمایا کہ دیکھو ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. کیا کہا؟ کس کے ساتھ رہو؟ سچوں کے ساتھ رہو، جھوٹوں کے ساتھ نہیں. جھوٹ بولنے والے کی عادت بھی نہیں، ہم جھوٹے بنیں گے بھی نہیں اور جھوٹوں کے ساتھ رہیں گے بھی نہیں. دونوں چیزیں سمجھائے. بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں ہاں کہ بیٹے جھوٹ بولنے والے کے پاس مت پھٹکیو، دوستی ایسو سے مت کریو. پھر کیا کہا؟ بیٹے فاسق آدمی کے ساتھ نہ دوستی کریو اور ان کے ساتھ بھی راستہ مت اختیار کریو. فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہیں، بڑے بڑے گناہ کرنے والے فاسق آدمی. ہاں جو فسق و فجور میں مبتلا ہوں. ہاں کہ جو نماز چھوڑنے کا عادی ہیں، جھوٹ بولنے کا عادی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے اس دور میں نشے کا عادی ہیں، نشے کرنے کا عادی. چاہے کسی بھی لائن سے، صرف شراب صرف نشہ نہیں ہوتا ہے، شراب کے علاوہ کی بھی بہت سارے نشے ہیں نا. وہ نشے کرنے کا، کسی بھی لائن کا نشہ کرتا ہو وہ نشے کا عادی ہیں. ہاں کہ یہ فرمائے فسق و فجور والا ہے، بڑے بڑا فاسق فاجر ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والا، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے. یہ ایسے لوگوں کے ساتھ مت چلیو یوں کا. ایسوں سے دوستی مت کرنا، ورنہ کیا ہوگا کہ اگر آدمی خوشبو والے کے پاس میں بیٹھے نا، کوئی عطر کی دکان پر چلا جائے، خوشبو کی دکان پر، تو اگر عطر خریدے کہ نہ خریدے خوشبو تو ملے گی ہی ملے گی. پکی بات ہے نا بھائی؟ ارے ملے گی نہیں ملے گی. اور اگر کوئی آگ کی بھٹی والے کے پاس چلا جاوے تو بولو
اس کو کیا ملے گا؟ دھواں تو ملے گا۔ جس کے ساتھ ہماری اٹھک بیٹھک ہوگی تو اس کے اثرات غیر محسوس طریقے سے ہماری زندگی میں اتریں گے، غیر محسوس طریقے سے۔ یوں کا ہاں غیر محسوس سمجھتے ہو، دل نہیں چاہے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسے ایک بند مکان ہوتا ہے نا، بند مکان، ایک بند مکان ہے، بند مکان کو اگر ایک مہینہ کسی مکان کو بند رکھو، آپ نے اس سے پہلے بہت صاف شفاف کیا، اسے صفائی کی ہے، پانی سے دھویا بھی ہے، اور پھر اس کو بند کیا 1 مہینے کے لیے۔ 1 مہینے کے بعد کھولیے اس مکان کو تو دیکھیں گے تو کیا دکھے گا؟ دھول اندر پہنچی ہے۔ تو وہ کہاں سے پہنچی؟ سارے دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، دھویا ہوا بھی ہیں، پھر بھی مٹی کہاں سے آ گئی؟ کہ وہ غیر محسوس طریقے سے آ گئی۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بھائی؟ ایسے جس کے ساتھ ہماری دوستی ہوگی، اٹھک بیٹھک ہوگی، اس کے اثرات غیر محسوس طریقے سے اندر اتریں گے۔ آج تو وہ دعوت دے گا، لینے بے داڑا کھا، ہاں بے دم مار، یوں کہہ رہے ہیں۔ ارے اب تو اپنو معاملہ ہے، بھائی بن ہے، کیسو آدم، ہاں کہ کیا میٹاؤ دم، کیا کہتے ہیں مارو دم ہو میٹاؤ غم، ہیں ایسا کہتے نہیں کہتے ہیں؟ کہتے ہو لے دعوت دیتے ہیں، لوگ دعوت دیتے ہیں کہ لو یہ کہ نہیں، ایمان والا ایسی جگہ سے جانے سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا، کہ وہ تو آج یہ ہیں، دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ نہ معلوم کہاں پہنچیں گے۔ ہاں یہود اور نصارہ کی جو بنیادیں ہیں اس میں یہی ہیں کہ ایمان والوں کو ان چیزوں میں مبتلا کرو تو یہ اندر سے کھوکھلے ہو جائیں گے، یہ اندر کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ دور صحابہ میں بچوں میں یہ عمر کے بچوں میں اور جوانوں کے جذبات میں یہ عادتیں بنی ہوئی تھی، اور وہ تربیت کا نظام تھا کہ وہ اپنے آپ کو سچا مسلمان سمجھتے تھے، اللہ کا بندہ ہوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ بچے کا جذبہ اور داعیہ یہ تھا کہ مجھے اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے ناطے سے آقا کی امت میں ہونے کی ذمہ داری یہ ہے، اپنی ذات سے لے کر امت میں اللہ کا دین زندہ ہو، اس کی محنت کے لیے اللہ نے مجھے وجود دیا ہے۔ تو اس لیے بچہ اس کے جذبات کے ساتھ تو کیا سیکھ رہا ہے؟ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ورزش کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کہ وہاں پر کھیل کیا تھے ان کے؟ اس وقت کے کھیل کیا کھیلے جاتے تھے؟ سچ بتاؤ بھائی؟ تیر اندازی سیکھی جا رہی ہے۔ کیا سیکھا جا رہا ہے؟ کہ تلوار بازی سیکھی جا رہی ہے۔ کیا سیکھا جا رہا ہے؟ یہ فرمایا کہ کثرت کرتے تھے تو ایسی کرتے تھے کہ جس کے ذریعے سے یوں فرمایا کہ طاقت بنے، قوت بنے، اور قوت کس لائن سے استعمال ہو؟ کہ یہ جان کی قوت، یہ مال کی صلاحیت، یہ یوں فرمایا ہمارے جذبات اللہ کے دین پر استعمال ہو جائیں۔ یہ ان کے کھیل تھے، یہ ان کے بچوں کے کھیل۔ اور آج ہمیں تو کس میں کھلوا دیا ہیں؟ کرکٹ میں اور چیزوں میں، اور اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ آج تو اس ڈبے میں مسلمان کی صلاحیت ہی ضائع ہو گئی۔ ڈبہ تو سمجھتے ہو نا بھائی؟ ہاں یہ اس نے تو پوری جو ہے جان ہی نکال ڈالی ہے، کہ آدمی کو ایسا مشغول کر لیا کہ اب یہ ہر لائن کی صلاحیتیں اس کی ختم ہو گئی۔ پہلے تو لوگ حساب کرتے تھے نا، تو یوں ایسے گنتی کر لیتے، یوں ایسے کر کے ان کو حساب سمجھ میں آ جاتا۔ نہ تو کہ 2 2 4 کا اور 6، اور اگر 5 آنکڑے آ جاوے نا تو پھر لاؤ کیلکولیٹر۔ ہاں محتاج بن گئے۔ کیا بن گئے بھائی؟ محتاج بن گئے، چیزوں کے محتاج بن گئے، اسباب کے محتاج بن گئے، ہاں ہر چیز کے محتاج بن گئے۔ لاؤ بھائی یہ لمبا حساب ہے، ارے کیا خاک لمبا حساب ہے بھائی، یہی ہوتا ہی نہیں ہوتا، سچ بتاؤ۔ لیکن صلاحیتیں ضائع ہو گئی، صلاحیتیں ضائع ہو گئی۔ جب میرے بھائی دوستو بزرگو، یہ پکی بات ہے، جب اطاعت والی زندگی پر ہم آئیں گے نا تو اللہ رب العزت ہماری صلاحیتوں کو کھولیں گے، یادداشت کھولیں گے، عقل کھلے گی، ہاں، اور اللہ یہ عمر میں ایسے ایسے کام لیں گے۔ سوچو یہ عمر میں اللہ آپ سے ایسے ایسے کام لیں گے جو بڑے لوگ بھی اس کام کو انجام نہیں دے سکتے ہیں، اللہ وہ کام آپ سے لیں گے۔ اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، اللہ نے آپ کے اندر استعداد رکھی ہیں، تو یہ ہمیں کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہنا چاہیے، اپنی زندگیوں کو کیسے رکھنا چاہیے کہ آپ فاسق کے پاس مٹ جائیے، یوں کا بڑے بڑے گناہ میں جو مرتکب ہو،
جو بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہوں، نشے کے اعتبار سے، جھوٹ کے معاملے میں، نمازوں کے چھوڑنے کا عادی ہوں، اللہ حفاظت فرماویں۔ اور اسی طریقے سے یوں فرمایا کہ زنا اور اس طریقے سے دنیا کے اعتبار سے فلم بازی کا شوقین ہو اور اس کے اعتبار سے